یہ رات کی برکت یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے. ہماری عیدیں دن میں ہوتی ہے، فرشتوں کی عید رات میں ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمایا، ویسے اللہ نے فرشتوں کو بھی عید عطا کی. ایک عید شب برات ہے اور دوسری عید شب قدر ہے. اور یہ برکت والی رات یہ ہے کہ اس رات میں مومنوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، مومنوں کی عمر تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں خیر و شر کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ بہت مبارک رات ہے، اس لیے اس رات کو عبادت میں گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان بخش دیے جاتے ہیں، کوئی باقی نہیں رہتا. اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے، سب کی بخشش کرتا ہے، مگر چند کم نصیب ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی وہ بخشے نہیں جاتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے میں بس مختصر اسی پر گفتگو کروں گا کہ جو بخشے جاتے ہیں وہ تو سب ہیں، مگر جو بخشے نہیں جاتے وہ چند ہیں. اور وہ چند کون ہیں؟ آج ہمیں سوچنا ہے. ہم شب برات کی تیاری کرتے ہیں، حلوے کے اعتبار سے شب برات کی تیاری کرتے ہیں، مسجدوں کو سجانے کے اعتبار سے شب برات کی تیاری کرتے ہیں، گھروں کے رنگ اور روغن کے اعتبار سے. یاد رکھنا، مسجدوں کو سجانے والوں، مسجد سجانے سے مغفرت نہیں ہوگی. گھروں کو سجانے والوں، گھروں کو سجانے سے مغفرت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. قبرستان کو سجانے والوں، قبرستان کو سجانے سے مغفرت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اگر سجانا ہے تو پہلے اپنے دلوں کو سجاؤ، اپنے قلوب کو سجاؤ، اپنے دلوں کو پاک کرو. یاد رکھنا، کس کو نہیں بخشتا اللہ. شب برات میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور سن لو، جو شب برات میں بخشا نہیں گیا اس سے بڑا محروم کون ہے. جب وہ شب برات میں بخشا نہیں جائے گا تو پھر وہ کب بخشا جائے گا، اس کی بخشش کب ہوگی. اس لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ بخشش والوں کی فہرست سے ہمارا نام خارج کر دے. اور یہ بھی یاد رکھو، مغفرت بہت بڑی چیز ہے، بخشش بہت بڑی چیز ہے. جس کی بخشش ہو جاتی ہے اس کو ڈائریکٹ جنت ملتی ہے. کون بخشا نہیں جاتا، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. نمبر ایک، جو کم نصیب آج کی رات نہیں بخشا جاتا، یعنی شب برات نہیں بخشا جاتا، ان میں سے پہلے نمبر پر جو ہے اللہ اکبر، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو اذیت پہنچاتا ہے، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، ماں باپ کو دکھی کرتا ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نوافل پڑھی جا رہی ہے. بھائیو سب کرو. صلاۃ و تسبیح پڑھنا نفل ہے، شب برات میں قیام کرنا نفل ہے، مگر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا یہ تو فرض ہے، ماں باپ کو خوش کرنا یہ تو فرض ہے. آپ اگر ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو اگر دکھی کرتے ہیں، ماں باپ کو اگر تکلیف دیتے ہیں، آپ کی بخشش نہیں ہے. شب برات میں آپ بخش، اور صرف شب برات نہیں، قیامت میں بھی بخشش نہیں ہے. جب تک ماں باپ خوش نہیں ہوتے، شہید کو بھی قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قریب کے بزرگ ہیں، بہت علمی شخصیت. امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان پر آپ کا جو حاشیہ چھپا ہوا ہے تفسیر خزائن العرفان کے نام سے، اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے. علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، آپ علماء سے پوچھئے کہ شہید بغیر حساب و کتاب جنت میں جاتا ہے، ادھر اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ادھر اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. یہ شہید کا مرتبہ ہے. شہید نے کتنے بھی گناہ کیے سب معاف ہو جاتے ہیں.
اللہ کی پناہ استغفر اللہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بڑے سے بڑا پاپی ہو، بڑے سے بڑا مجرم ہو، لیکن اگر وہ شہید ہو گیا تو اللہ اب اس کے گناہ نہیں دیکھتا، صرف شہادت کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، بے حساب جنت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہید کا سبحان مرتبہ اللہ۔ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شہید کا ہے، ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ شہید کا ہے۔ ایک عام آدمی سمجھ لیے صحیح شہید کیا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی مثال کے طور پہ اس نے پوری زندگی کبھی دین سے قریب نہیں رہا، لیکن تھا مسلمان، مومن تھا، ایمان والا تھا، ساری زندگی کھیتوں میں کام کیا، نہ کچھ پتا نہ کچھ پتا، نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، سبزی بیچتا تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا، ٹھیلا ڈھکیلتا تھا، لیکن بس مومن تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ تو ولیوں سے بڑا مرتبہ شہادت کی وجہ سے اس کو ایک سیکنڈ میں نصیب ہوتا ہے، یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی رسول اللہ کے پاس کمی کس چیز کی ہے۔ حضور نے کسی چیز کو طلب نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں، مگر حضور علیہ السلام نبوت ہے، رسالت ہے، انبیاء کی امامت ہے، اللہ اکبر، سارے انبیاء بیت المقدس میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، علم اتنا ہے، حسن اتنا ہے، تقوی اتنا ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضور دعا کرتے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ حضور تمنا کر رہے ہیں شہادت کی، ذرا غور کریں، نبیوں کا امام شہادت کی تمنا کرتا ہے، یہ مقام شہادت ہے۔ اللہ اکبر، شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، پہلا قطرہ، اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، شہید کو زخمی کیا جا رہا ہے، شہید کو کھینچا جا رہا ہے، اس کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں جب شہید اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اس کو اتنی ہی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے جیسا کہ چونٹی کاٹتے وقت کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی اتنا کہ چونٹی کاٹے۔ اسی لیے ہر بڑا بزرگ شہید ہونا چاہتا تھا۔ اب کتنا بیان کروں شہید کا مرتبہ، بس اتنا سمجھ لو کہ شہادت سے بڑی کوئی موت نہیں۔ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، شہیدوں کا حساب نہیں ہوگا۔ شہیدوں کو بے حساب جنت عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ شہید کا مرتبہ سمجھ چکے، اب سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گیا اور اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ شہید کو بھی جنت نہیں، وہ شہید نمازی نہیں تھا پھر بھی شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا۔ وہ شہید جو دین سے دور تھا پھر بھی صرف شہادت اس کو جنت تک لے گئی۔ وہ شہید جو دین اور مذہب کی معلومات نہیں رکھتا تھا، شہادت نے اس کو ولیوں سے بڑا مقام عطا، ولیوں سے بڑا۔ وہ اولیاء جو مصلی پر راتیں گزارتے رہے، صرف شہادت نے ان ولیوں سے اس کو اور آگے کر دیا۔ یہ شہادت ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان سنو، اس کو سیریس لو۔ میری قوم کے جوان بچوں، میری قوم کی بیٹیوں، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، ماں باپ سے منہ چلاتے ہو، دو بدو ماں باپ سے باتیں کرتے ہو، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دے، آگاہ ہو جاؤ، غور کرو۔ آقا فرماتے ہیں شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت سے اس وقت تک محروم رہے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ کو وہ راضی نہ کر لے، مگر چونکہ شہید ہوا ہے تو وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔
جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے، وہ اس میں رکھا جائے گا۔ نہ وہاں جنت جیسی نعمتیں ہیں، نہ جہنم جیسا عذاب ہے، اور اس سے کہا جائے گا اگر جنت چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ خوش ہوں گے تو تجھے جنت ملے گی، دوسری صورت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تو اب مجھے بتاؤ، شب برات میں حلوے کی تیاریاں کرنے والوں، مسجد کو سجانے کی تیاری